السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو مدینہ منورہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قابل دید اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد قباء دکھانے جا رہے ہیں۔ اس مسجد کو مسجد تقویٰ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک، مقدس اور تاریخی مقام ہے جس میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے قبل 14 روز قیام کیا تھا۔ جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر اہل قریش کے ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے اور وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے اور انہوں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ناپاک منصوبہ ترتیب دیا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کا فیصلہ کیا۔ مدینہ کے مخلص مسلمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں آنے کی دعوت دے چکے تھے۔ جب اہل ایمان انصار مدینہ کو خبر ملی کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے سفر کا آغاز کر چکے ہیں اور مدینہ منورہ پہنچنے والے ہیں، تو اہل ایمان انصار مدینہ کا جذبہ شوق دیدنی تھا۔ اہل مدینہ روزانہ صبح سویرے مدینہ منورہ سے 5 کلومیٹر کی مسافت پر واقع گاؤں قباء میں فخر الدجا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آ جاتے اور شام کو واپس گھروں کو لوٹ جاتے۔ یہ سلسلہ کئی روز جاری رہا۔ بالآخر ایک روز ایک یہودی سفید پوش مسافروں کے ایک چھوٹے سے قافلے کو دیکھ کر چلایا کہ اے عرب کے لوگوں، جس کا آپ انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا۔ مدینہ کے اہل ایمان استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ 8 ربیع الاول 13 نبوی بروز دوشنبہ بمطابق 23 ستمبر 622 عیسوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی اس بیرونی بستی قباء میں پہنچے اور انصار مدینہ نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 روز یہاں قیام کیا۔ کلثوم بن ہدم کی زمین پر سب سے پہلا کام مسجد قباء کی تعمیر کا کیا، اور اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد قباء کو یہ بھی اعزاز حاصل ہوا کہ اس مسجد کا پہلا پتھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے قبلہ رخ رکھا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک پتھر رکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور فخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسجد کی تعمیر کے لیے کام کرتے رہے۔ یوں اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے یہ مسجد تعمیر کی گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس مسجد کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں اس طرح کیا گیا ہے: لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء کی زیارت کے لیے کبھی سواری پر اور کبھی پیدل تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے ایک عمرہ کا ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد
اس مسجد کی متعدد بار تجدید ہوئی۔ اس مسجد میں 6 بڑے گنبد ہیں، ہر ایک گنبد کا قطر 12 میٹر ہے۔ مسجد پر 56 چھوٹے گنبد ہیں، ہر ایک چھوٹے گنبد کا قطر 6 میٹر ہے۔ مسجد کی پوری عمارت 13,600 مربع میٹر رقبے میں پھیلی ہوئی ہے۔ دبیس اور آرام دہ قالینوں سے مزین مسجد کا ہال بہت ہی خوبصورت ہے۔ ہال کے اوپر گنبدوں والی چھت بہت دیدہ زیب ہے اور مسجد کے اندر محراب اور منبر بھی دیکھنے کے لائق ہے۔ قابل دید تاریخی مقام اور مبارک مسجد میں نوافل پڑھنے کا ایک روح پرور نظارہ یہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ خصوصاً حج اور عمرہ کی غرض سے حجاز مقدس کا سفر کرنے والے زائرین مسجد قباء میں نوافل پڑھنے ضرور آتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو حج بیت اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد قباء میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔